حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر کیا۔ یہ لوگ ظہر اور عصر دو دو رکعت پڑھتے تھے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھتے اور نہ اس کے بعد، یعنی سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مسافر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی 6 یا 8 سالوں میں کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں 4 رکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کے لیے نکلے، آپ کو سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کا خوف نہ تھا، آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی، یعنی بغیر کسی خوف کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک 2 رکعتیں پڑھی۔ ابن عباس کہتے ہیں تو ہم لوگ بھی 19 یا اس سے کم دنوں کے سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جب ہم اس سے زیادہ قیام کرتے تو 4 رکعت پڑھتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 مہینے رہا، لیکن میں نے سورج ڈلنے کے بعد ظہر سے پہلے کی 2 رکعتیں کبھی بھی آپ کو چھوڑتے نہیں دیکھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نوافل سفر میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضر اور سفر دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر میں ظہر کی 4 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں، اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں، اور عصر کی 2 رکعتیں اور اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا، اور مغرب کی سفر و حضر دونوں ہی میں 3 رکعتیں پڑھی، نہ حضر میں کوئی کمی کی نہ سفر میں۔ یہ دن کی وتر ہے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے، یہاں تک کہ اسے عصر کے ساتھ جمع کرتے اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے، اور جب سورج ڈلنے کے بعد کوچ کرتے تو عصر کو پہلے کر کے ظہر کے ساتھ جمع کرتے، اور ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھتے، پھر روانہ ہوتے، اور جب مغرب سے پہلے کوچ فرماتے تو مغرب کو مؤخر کرتے، یہاں تک کہ اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور جب مغرب کے بعد کوچ فرماتے
تو عشاء کو پہلے کر کے مغرب کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی کسی بیوی کو کوئی حاجت پیش آ گئی تو انہیں چلنے کی جلدی ہوئی، چنانچہ انہوں نے مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، تو انہوں نے سواری سے اتر کر مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا، پھر لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ ایسا ہی کرتے تھے۔